آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ اچھا، تو آج ہم جنوبی بحر اوقیانوس میں موجود جزائر کے ایک چھوٹے سے مجموعے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی کہانی وہ حیران کن حد تک پیچیدہ ہے۔ آئیے اس معاملے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ ان جزائر کے دو نام ہیں۔ برطانوی انہیں فالکلینڈ آئلینڈز کہتے ہیں، جبکہ ارجنٹائن کے لیے یہ اسلاز مالویناس ہیں، اور یہی دو نام اس پوری کہانی کے مرکزی تنازع کی جڑ ہیں۔ تو بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ آخر یہ دور دراز جزیرے اتنی شدید بحث کا مرکز کیوں ہیں؟ اس تجزیے میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ اس ساری پیچیدہ سیاست میں جانے سے پہلے آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بات کس جگہ کی کر رہے ہیں اور آخر وہ کون لوگ ہیں جو ان جزائر کو اپنا گھر کہتے ہیں۔ تو فاکلینڈز 778 جزائر پر مشتمل ایک مجموعہ ہے۔ یہ جنوبی امریکہ کے ساحل سے تقریباً 300 میل دور مشرق میں واقع ہے، یعنی جغرافیائی طور پر کافی الگ تھلگ ہیں۔ اور یہاں کی کل آبادی 2021 کی مردم شماری کے مطابق صرف 3662 افراد ہیں۔ جی ہاں، بس اتنی ہی۔ یہ ایک بہت ہی چھوٹی سی کمیونٹی ہے۔ یہاں کے باشندے بھی کافی متنوع ہیں۔ تقریباً 59% خود کو فاکلینڈ آئلینڈر کہتے ہیں، جبکہ 29% برطانوی ہیں، اور تو اور سینٹ ہیلینا اور چلی سے بھی لوگ یہاں رہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ فاکلینڈ آئلینڈرز برطانوی شہری ہیں، اور یہی شناخت اس پورے تنازع کو سمجھنے میں ایک اہم کڑی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ہم یہاں کے لوگوں اور اس جگہ کے بارے میں تھوڑا جان گئے ہیں، تو آئیے وقت میں پیچھے چلتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ تنازع اتنا گہرا کیوں ہے، ہمیں اس کی تاریخی جڑوں کو دیکھنا ہوگا۔ ڈاووں کی تاریخ ایک مسلسل کھینچ آنے کی کہانی ہے۔ سب کچھ 1764 میں شروع ہوا جب فرانس نے یہاں پہلی بستی بنائی، لیکن صرف 1 سال بعد برطانیہ نے آ کر ان جزائر پر اپنا دعویٰ کر دیا۔ پھر فرانس نے اپنا دعویٰ اسپین کو دے دیا، جس سے معاملہ اور الجھ گیا۔ اسپین کے جانے کے بعد بیونس آئرس نے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن اصل موڑ 1833 میں آیا۔ یہی وہ سال ہے جب برطانیہ واپس آیا اور اپنا کنٹرول دوبارہ قائم کر لیا، اور یہی وہ عمل ہے جو آج کے تنازع کی بنیاد ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک خود مختاری کا تنازع ہے، مطلب ایک ایسا علاقائی جھگڑا جہاں 2 یا 2 سے زیادہ ملک ایک ہی زمین کے ٹکڑے پر اپنی حکمرانی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کئی دہائیوں تک تو یہ تنازع بس اندر ہی اندر سلگتا رہا، لیکن 1982 میں یہ سفارتی کشیدگی ایک مکمل جنگ میں بدل گئی۔ اپریل 1982 میں ارجنٹائن کی فوج نے جزائر پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ یہ جنگ 74 دن تک چلی اور جون 1982 میں ختم ہوئی، جب برطانوی افواج نے جزائر کا کنٹرول واپس اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جنگ کے بعد جزائر میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں۔ برطانیہ نے اپنی فوجی موجودگی بڑھا دی، سڑکوں کا نظام بہت بہتر ہوا، اور معیشت بھیڑ پالنے سے آگے بڑھ کر ماہی گیری اور سیاحت جیسے شعبوں تک پھیل گئی۔ جنگ ایک بہت بڑا موڑ تھا جس نے یہاں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، لیکن آج وہاں زندگی کیسی ہے؟ آئیے جدید شناخت، معیشت اور حق خودارادیت کی جدوجہد پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم لمحہ 2013 میں آیا، جب جزائر کے باشندوں نے خود اپنی سیاسی حیثیت کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک ریفرنڈم کروایا۔ اور نتیجہ وہ حیران کن حد تک واضح تھا۔ 99.8% ووٹرز نے برطانوی سمندر پار علاقے کے طور پر رہنے کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ ایک بہت بڑا اور واضح فیصلہ تھا۔ آج ان جزائر کی معیشت کافی مضبوط ہے۔ اس کا بڑا حصہ تقریباً 55% ماہی گیری کے لائسنسوں سے آتا ہے، باقی زراعت اور دیگر شعبوں سے، اور یہی مضبوط معیشت جزائر کو خود انحصاری کا احساس دلاتی ہے۔ اور یہ بات سنیے، ان جزائر کی فی کس جی ڈی پی دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے، جو تقریباً 97,000 امریکی ڈالر بنتی ہے۔ یہ واقعی ان کی معاشی خود کفالت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اس تمام معاشی کامیابی اور باشندوں کی واضح خواہش کے باوجود خود مختاری کا تنازع اب بھی موجود ہے۔ مستقبل ایک انسلجھی پہیلی کی طرح ہے، دعوے 2 ہیں اور علاقہ ایک۔ تو معاملہ ان 2 بنیادی دلائل پر آ کر رک جاتا ہے۔ ایک طرف برطانیہ ہے، جس کا موقف 1833 سے مسلسل حکمرانی اور سب سے اہم جزائر کے باشندوں کے حق خود ارادیت پر مبنی ہے، یعنی وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں۔ دوسری طرف ارجنٹائن ہے، جس کا دعویٰ 1816 میں اسپین سے آزادی پر مبنی ہے۔ وہ ان جزائر کو اپنا ورثہ سمجھتے ہیں۔
और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जब तारीख खुद मुतनाज़ा हो तो मुस्तकबिल का फैसला करने का हक कैसे होना चाहिए। हमारी ये मालूमाती वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपके लिए नई थीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।